الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء بدر الدجى شمس الضحى ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة ولواء الذي تنافى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمدا المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين اے رسول امین خاتم المرسلین رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھے ایسا کوئی نہیں
بس دکا یکے ہے عقیدہ یہ اپنا بس دکا یکے تجھ سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں ہے رسول امین بزم کالین پہل سجا سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں ہے رسول اور دست قدرت لے ایسا بنایا تجھے جملے اوصاف سے خود سجایا تجھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں حضرت حسان عرض کرتے ہیں سونیا میں نے 120 سال زندگی میں بڑے بڑے حسین بھی دیکھے بڑے بڑے معجبین بھی دیکھے پر جب سے آپ کو دیکھا ہے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سونے آیا پوچھا دے رہے ہو آپ کا رب آپ کو بنا دے رہا ہے اس لیے تو میرا بریلی کا سلطان بول کے کہتے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باب خلے کا بڑے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بڑے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے سخن اس پہ کر دیا ختم کہ بس خالق کا بنلا مخلوق کا مولا کہوں تجھے یا صاحب البشر و یا سید یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملے اوصاف سے خود سجایا تجھے مکھ چند بدن شاشالے متھے چمک دلا سبحان اللہ بھی کہیں اور ساتھ پڑھ بھی لے آج تاجدار گولڈا کا عرس مبارک بھی ہے تاکہ آپ کا آج دربار گولڈا شریف کے اندر آپ کے مزار پر انوار میں روح تاجدار گولڈا خوش ہو جائے جو محبت رسول کے میں چراغ جلا کے آیا ہوں ان کی روشنی آج بھی رسول اللہ کی امت کو مل رہی ہے چاند موقع بدر
میں تھے چمک دیلاٹ نورانی کالی غربت آنکھ مستانی اور مخ مورے اکھیں مد بریاں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے پھر آپ ہی گولڈا تاجدار گولڈا فرماتے ہیں اور میں کیا کھائے سے صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا اوے لوگ سچی آنکھ رب دن شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنے سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنَ الْكَلَمِ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنَ الْكَلَمِ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ازل کے حسین کیا حسین تخیل ہے سبحان اللہ اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین آپ فرماتے ہیں میں نے کائنات میں نگاہ دوڑا کے دیکھی ہے سب سے پہلا بھی سونا جناب محمد نے سب تو آخر بھی کملی والا ہمیں نظر آ رہے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں یہ تو مل کے کہہ لو تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں رہا جو رب اپنا حبیب عطا فرمائے ان کی شان کیا ہے کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا خود میرے آقا فرماتے ہیں وزیر یا فی السماء و وزیر یا فی الارض لوگوں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمین میں ہیں وزیر یا فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیر یا فی الارض ابو بکر و عمر تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا یا رب کیا یا جب تیرے دیرے لگے کیا یا رب کیا یا جب سونے آمد نے مایا کیا یا رب کیا یا جب سب زیرے لگے تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ الثناء بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم سارے جہاں صدیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ حسن و جمال میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد
عزت و وقار کے لائق بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے مالک ارض و سما میری زبان پر سچائی کا نور نصیب فرمائی، مجھے اور آپ کو سنا کر ان پاکیزہ جملوں کی میرا رب عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک کائنات نے جہاں ہمیں اپنی زندگی کی بے پناہ عزتوں نعمتوں اپنی فضل اور کرم سے نوازا ہے، انہی لازوال نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جس نعمت کی شکر گزاری میں صرف ہمارے پیشانیاں ہی نہیں جھکتی، ہمارا دل بھی ان کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں، انہیں کے حوالے سے میں نے آپ کی سماع فراشی کرنی ہے۔ میرا موضوع ہے استقبال ربیع الاول اور نعمت پاکستان۔ میں چپ اس لیے ہو گیا ہوں، اتنی بڑی نعمتوں کا ذکر اور بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے اور سبحان اللہ بھی ان کی زبان سے نہ کرے۔ ایک تو رب کائنات نے آج کا جو تاریخ کی دن ہے 14 اگست، یہی 14 اگست 1947 کی وہ عظیم تاریخی دن 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر کے پاکیزہ لمحات میں، جن لمحوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لاتعداد نوری رب کی زمین پہ اترتے ہیں اور رب کے بندوں کو سلامیاں رب کی پہنچاتے ہیں، انہی لمحوں میں رب نے ارض مقدس اس وطن پہ بسنے والے باسیوں کو یہ سرزمین کا ٹکڑا عطا فرمایا۔ ایک تو رب کائنات نے ہمیں یہ نعمت پاکستان عطا فرمائی، یہ عرض وطن عطا فرمایا ہے، یہ وہ پاکیزہ سرزمین عطا کی ہے کہ جو ایک لمحے میں نہیں ملی بلکہ 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کے عرصے میں ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے، اپنی مالوں کی قربانیاں بھی پیش کی، اپنے خون بھی دیے، اپنے معصوم بھی ذبح کروائے، اپنے جوان بھی دیے، اپنے بڑھاپے بھی قربان کیے، اپنی عزتیں بھی لٹائیں، فقط اس بات کے لیے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ آپ کی خاموشی پہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ اس سرزمین سے صرف مجھے محبت ہی نہیں، مجھے عشق ہے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک نے یہ نعمت پاکستان عطا فرمائی۔ اور میں آج بھی یہ بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یہ جتنا ہمارے سڑکوں گلی چوک چوراہوں میں یہ باجوں کی شور شرابے اور یہ آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ پاکستانی ہے جہاں آپ کو آزادی سے یہ سارا کچھ کرنے دیا جا رہا ہے۔ آپ پھر سوچ کے سبحان اللہ کہہ دیں، یہی وہ آزادی ہے جہاں آپ چھوٹے سے بچے کو بھی آزادی ہے کہ اس وطن کی گلی میں جو مرضی چاہے بیٹھ کے کر سکتا ہے، کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا۔ یہ محمد علی جناح کا پاکستان ہے، یہ مصور پاکستان حضرت قلندر لاہوری کا پاکستان ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت پاکستان کی صورت میں عطا کی ہے، اس کے حوالے سے بھی ذکر کرنا ہے، لیکن اس سے قبل اس نعمت کا میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نعمت کی وجہ سے مالک نے سارے جہان کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہی جو نعمتوں کی اصل ہے جن کی وجہ سے رب نے سارے جہان کو نعمتیں دی ہیں، اور جن ہی کی وجہ سے مالک نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسنین کریمین کے نانا جان، سیدہ پاک کے بابا جان، حیدر کرار کے بھائی، ابو بکر و عمر کے مرشد،
جناب حضرت بلال کا پیار اور عشق، حضرت سلیمان فارسی کی محبت، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، ان دونوں نعمتوں کو سامنے رکھے تو رب کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس اپنے رب کی نعمت کے ملنے پہ چرچے کیا کرو، خوب چرچے کیا کرو۔ یہی وہ نعمتیں ہیں، ہم نعمت پاکستان کی آزادی پہ بھی چرچے کر رہے ہیں، اور آج شام کو جو چاند طلوع ہونے والا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں مجھے پتہ چلے کہ ربیع الاول کا استقبال ہو رہا ہے، اور خوش بیٹھے ہیں، مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ آج تو کائنات کا ذرہ ذرہ استقبال کے لیے کھڑا ہے کہ آج وہ آمینہ کا در یتیم، وہ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ اچھا کیا خوش بختی ہے آج کے دن کی، جمعۃ المبارک بھی ہے، یوم عید بھی ہے فقیروں کی، اور آج کا سورج طلوع ہوا ہے تو نعمت پاکستان کی اس دولت کی ملنے کی خوشخبری سناتے ہوئے، اور یہ سورج غروب ہوگا تو چاند طلوع ہو جائے گا، اور وہ چاند آپ کے مبارکبادیاں دے گا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں نبیوں کا سلطان کا مہینہ ملنے والا ہے۔ اس لیے آج ہمارے صرف ساری نہیں، آج اللہ کے فضل سے ہمارے آج دل بھی جھکے ہوئے ہیں رب کے حضور میں، تو ہم نے استقبال کرنا ہے حضور کے ماہ میلاد کا، اس لیے کہ صرف ہم ہی نہیں کر رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اور صرف حضور کی امت نے نہیں، یہ سلسلہ جناب آدم سے بھی پہلے کا چلا ہوا ہے۔ میں صرف چند احادیث برکت کے لیے اور چند باتیں کہ یہ استقبال ربیع الاول، میں نے جو کلام پڑھا ہے اس کا سارا خلاصہ یہی اسی تقریر کا ہے کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ ایک استقبال ہم کرتے ہیں گلی محلے سجا کر، مسجدیں سجا کر، گھر سجا کر، اپنی بستیوں کو سجا کر، ایک استقبال اس رب نے کیا ہے جس رب نے اپنے یار کے لیے سارا کچھ بنایا ہے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو میرے دل کو تشفی ہوگی کہ آپ خوش بیٹھے ہیں کہ ہمیں ماہ میلاد ملنے والا ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی سعادت نہیں۔ وہ مجنوں گزر رہا تھا لیلا کی گلی سے، رات کا اندھیرا تھا تو ستارے چمک رہے تھے عین لیلا کے چھت کے اوپر، تو انہوں نے لیلا کے گھر کی طرف نہیں دیکھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کے گلی سے گزر رہا ہے، تو پاس گزرنے والے کسی نے کہا تو کہتا ہے مجھے عشق ہے لیلا سے، اور آج ان کے دروازے کو بھی نہیں دیکھتا، تو آسمان کی طرف دیکھتا گزر رہا ہے۔ وہ یہ ہے عشق مجازی جو ہمیں عشق حقیقی کی طرف راہیں کھولنے کے لیے سبق دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے میں آج ان ستاروں پہ قربان ہو رہا ہوں جو میری محبوبہ کے چھت پہ چمک رہے ہیں، کہ ستاروں میرا دل چاہتا ہے تیرے اوپر قربان ہو جاؤں، تم کتنے خوش بخت ہو، میری محبوبہ کے چھت پہ تمہیں چمکنا نصیب ہوا ہے۔ آج میں اپنے دل، اپنے مقدر، اپنے ایمان پہ قربان ہو رہا ہوں۔ آج ہم وہ چاند کا طلوع ہونا نصیب ہو رہا ہے جس کے طلوع ہونے کا استقبال جناب خلیل اللہ بھی کرتے رہے، جس ماہ ربیع الاول کے استقبال کے لیے جناب یوسف بھی تڑپتے رہے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ یہ وہ چاند طلوع ہونے والا ہے، یہ وہ ماہ مبارکہ ملنے والا ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں نے انتظار کیا ہے۔ اور یہ جذباتی جملے نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام کے اقوال اس پر موجود ہیں
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے انبیاء اور رسول کو فرمایا فَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رب نے نبیوں اور رسولوں کو فرمایا تمہاری نبوت تب تک کمپلیٹ نہیں ہونی جب تک اپنے دور نبوت میں میرے یار محمد کی نبوت کا اعلان نہیں کرنا تمہیں۔ اس لیے یہ وہ ماہ مبارکہ ہمیں ملنے والا ہے کہ جس کے لیے 1,000,000 نبیوں نے انتظار کیا ہے، استقبال کیا ہے، بلکہ اپنی جہاں رب کی اپنے نبوت کے دور میں رب کی توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا اور ختم نبوت کے عمل کا بھی اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن پھر جناب موسیٰ کلیم اپنی امتیوں کے درمیان بیٹھ کے فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ آمَنَ، لوگوں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں میرے بعد آمن نبی آ رہا ہے۔ اس لیے یہ خوش نصیبی سمجھیں، خوش بختی سمجھیں کہ چلو ہمیں حضور کا ظاہری آیات طیبہ کا دور تو نہیں ملا، لیکن آج بھی سارا زمانہ میرے رسول کا ہے۔ یہ بھی خوش بختی کوئی کام نہیں ہے، یہ بھی مقدر کوئی معمولی نہیں ہے کہ جس زمانے کی دعائیں نبیوں اور رسولوں نے کی ہیں، بلکہ جناب موسیٰ کلیم بھی کوئی طور پہ رب سے ہم کلام ہونے والا جلیل القدر رب کی شان والا رسول بھی اپنے رب کے دربار میں عرض کرتے کاش مجھے دور نبوت مصطفیٰ مل جاتا، اور صرف دور ہی نہیں، میں کلمہ پڑھتا، غلامی کرتا، غلامی بھی کیا، آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کے نالین کے تسمے باندھنے کی نوکری مل جاتے۔ میں اپنے مقدر کی معراج سمجھتا، ہمارے لیے یہی مقدر کی معراج ہے کہ ہمیں حضور کے میلاد کے جھنڈے لہرانے بھی نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جن کی وجہ سے رب نے سارے جہان بنائے، ساری کائنات کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ کہیں میں تھوڑا آگے نکلوں ذرا، میں حدیث قدسی چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواہر البحار کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ حدیث قدسی کا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کا درجہ بعد میں، حدیث قدسی کا درجہ پہلے ہے، اور حدیث قدسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ بھی رب کے ہوتے ہیں، معنی بھی رب کے ہوتے ہیں، صرف زبان رب کے یار کی لگتی ہے۔ اور رب کائنات نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَلَوْلَا مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ عَرْشًا وَلَا كُرْسِيًّا وَلَا لَوْحًا وَلَا قَلَمًا وَلَا سَمْعًا وَلَا أَرْضًا وَلَا جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا دُنْيَا وَلَا أُخْرَىٰ۔ اسی سبحان اللہ کہ ترجمہ میں کرتا ہوں، پہلے سبحان اللہ کہیں۔ رب کائنات اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں میرے سونیاں اگر میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا، آپ کی تخلیق نہ کرنے ہوتی، نہ عرش بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ دنیا بناتا، نہ آخرت بناتا۔ میں نے کونین سجائے ہیں تو تیرے لیے سجائے ہیں۔ پھر میرے رب کائنات کا فرمان سنو، رب کائنات نے فرمایا لولا یا محمد لما خلقت الکائنات، اے میرے محمد اگر میں نے تمہیں بنانا نہ ہوتا، میں نے اس کائنات کو بنانا ہی کوئی نہیں تھا، بنانا ہی کوئی نہیں تھا، بنانا ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر حدیث قدسی سنیے، تیسری حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث ابن عساکر میں موجود ہے، اور رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَآلُهَا لِعَارِفٍ كَرَامَتِكَ وَمَنْزَلَتِكَ عِنْدِي فَلَوْلَا مَا خَلَقْتُ الْكَائِنَاتَ۔ اے سونے میں نے دنیا میں دنیا کو بنایا ہے، جو کچھ دنیا میں اسے بنایا ہے مولا کس لیے؟ فرمایا اس لیے تاکہ کائنات والوں کو بتاؤ میرے دربار میں میرے یار کا مقام کے نایا
یہی استقبال ربیع الاول ہے، یہی استقبال ربیع الاول ہے۔ وہ بے نیاز ہو کے استقبال کر رہا ہے۔ میں نے عرش بنایا، کرسی بنائے، لو بنائے، قلم بنائے، زمین و آسمان بنائے، چاند ستارے بنائے، اس لیے میرا یار آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے۔ استقبال ہو رہا ہے، کائنات کو سجا کے استقبال ہو رہا ہے۔ اور رب کائنات یہ بتانا چاہتے ہو کائنات والوں، جو کچھ ہے، جو کچھ بنایا گیا، جو کچھ آباد ہے، میرے یار کی وجہ سے ہے۔ بریلی سے پھر آواز آتی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جانے ہیں وہ جہان کے جانے ہیں وہ۔ آپ سبحان اللہ اس طرح نہیں کہہ رہے جس طرح ربیع الاول آ رہا ہے۔ جانے ہیں وہ جہان کے جانے تو جانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم اپنے محبوب سے خود فرما رہے ہیں، میرے حبیب میں نے دونوں جہان بنائے آپ کے لیے، سارا کچھ آپ کے۔ دیکھیں نا ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ہم اپنے گھر بار سجاتے ہیں، اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہیں، سفیدیاں چونے لگاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، تو کہتے ہیں آج ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اور استقبل یستقبل استقبالا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہی، میں سادہ اس لیے گفتگو کرتا ہوں تاکہ سمجھ آسانی سے آ جائے، اس لیے کہ فن کا مظاہرہ کرنا مقصود نہیں ہے، تمہارے دلوں میں محبت رسول کے چراغ روشن کر دینے کا مقصود ہے۔ استقبال کا معنی یہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا کہ جس سے پیار ہے اس کے گیت گائے جائیں، ہمارا کون آ رہا ہے، ہم کسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، عالم و سالم مرحبا کسے کہہ رہے ہیں۔ اور استقبال ربیع الاول کا معنی یہی بنتا ہے، ہم نبیوں کے تاجدار کا استقبال کر رہے ہیں اور ان سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا، میرے محبوب میں نے جو کچھ بنایا ہے آپ کے لیے، کشف الغمہ اور مدارج النبوہ دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں، سب کچھ بنا ہے حضور کے سبب سے۔ آپ گھر جا کے سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ بنا ہے حضور کے سبب سے، اور سب کچھ بنا ہے حضور کے لیے۔ سب کچھ بنا، میں پھر دوہرا، سب کچھ بنا ہے حضور کے سبب سے۔ اور یہ جذباتی جملے میں اس لیے بات بار ریپیٹ کر دیتا ہوں بات کو روک کر، کہ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی اپنے پاس سے باتیں بنا لیتے ہیں، میرے رسول نے جناب عمر پاک کو سامنے بٹھا کر یہی فرمایا ہے، یا عمر وتدری من انا، عمر جانتے ہو میں کون ہوں، اور پھر خود ہی تعارف کروایا، انا الذی خلق اللہ العرش والنور والقلم من نور واللوح من نور والقلم من نور والعرش من نور والکرسی من نور واللوح من نور والقلم من نور والشمس من نور والقمر من نور والعقل من نور ونور الابصار من نور ونور معرفت قلوب المؤمنین من نور۔ فرمایا سن عمر، رب نے عرش بھی بنایا تو میرے نور سے، کرسی بنائی میرے نور سے، لو بنائے میرے نور سے، قلم بنائے میرے نور سے، چاند بنایا میرے نور سے، سورج بنایا میرے نور سے، ستارے بنائے میرے نور سے، آسمان بنائے میرے نور سے، زمین بنائی میرے نور سے، جنت بنائی میرے نور سے، کائنات بنائی ہے میرے نور سے۔ سب کچھ بنا ہے حضور کے سبب سے، اور سب کچھ بنایا گیا ہے حضور کے لیے۔ یہ سمجھ رہے گی تو سبحان اللہ کہہ رہا، اس لیے ہم اس نبیوں کے تاجدار کے مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، جنہیں اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، کم از کم آج ہمارا اتنا تو اکبر تقویٰ ہے، سبحان اللہ کہہ رہا، اور سب کچھ حضور کی وجہ سے بنا ہے۔ اور امام بوصیری لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا،
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، امام بوصیری وہ ہیں جنہوں نے قصیدہ نبیوں کے سلطان کا لکھا ہے، تو رات کو نبیوں کا تاجدار آ کر دیدار بھی کرا رہا ہے۔ آپ پھر سبحان اللہ سوچ کے کہہ سکتے ہیں۔ اور صرف دیدار ہی نہیں کرایا، امام بوصیری اٹھے ہیں تو صبح رسول اللہ کی مبارک چادر نور بھی پڑی ہوئی ہے سرانے۔ بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، امام بوصیری فرماتے ہیں میرے شعر نہیں، آج تو بعد قصیدہ بردہ شریف ہے، حضور دی چادر والا قصیدہ، اسی کا شعر ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، یا رسول اللہ یہ دنیا، یہ جہان، یہ زمین و آسمان، یہ آپ کے سخاوت کا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ۔ حضور کی ساری شانیں ایک طرف، یہ جو دونوں جہان ہیں، امام بوصیری کہتے ہیں یہ حضور رسول اللہ کی بارگاہ کی جو سخاوت ہے اس کا ایک قطرہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کے جتنے علوم ہیں نا، یہ حضور کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی۔ پھر حد تو بنتا ہے نہ اعلان کریں کہ لا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ پھر حدیث مبارکہ ہے فَلَا يَنْفُذُ عَمْرًا إِلَّا عَنْهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَلَا يَنْقُلُ خَيْرًا إِلَّا عَنْهُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب جو بھی فیصلہ کرتا ہے یار کی مرضی سے کرتا ہے، اور رب جس سے جو بھی نعمت دیتا ہے یار کے دربار سے لے کے دیتا ہے، یعنی نعمتیں رب کی ہیں، خزانے رب کی ہیں۔ یہ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، علماء لکھتے ہیں ابو القاسم، اس کنیت کا ایک مطلب یہ ہے کائنات خدا کی ہے، تقسیم نبیوں کا سلطان کرتا رہتا ہے۔ وہی جو حضور کے دربار سے سارے جہان کو نعمتیں مل رہی ہیں، انہی نعمتوں کی خیرات ایک نعمت پاکستان ہے۔ اب سبحان اللہ کا وعدہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان بنانے والے کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں یہ پہلے اس لیے گزارش کر دوں، آج نا ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں ایک دشمنی اور بغض اور عداوت اور نفرت ڈال دی گئی ہے ملک پاکستان کے حوالے سے، صرف پارٹیوں کے پیچھے، چند لٹیروں کے پیچھے، چند انگریزوں کے ایجنٹوں کے پیچھے۔ یہ آج کی ہماری پارٹیوں، آج کے بیوروکریٹس، آج کے کسی افیسر کا پاکستان نہیں ہے، یہ محمد علی جناح کا پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے، یہ سید دیدار علی شاہ کی محبتوں کا پاکستان ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ پتہ چلے یہ پاکستان کیا ہے۔ یہ پیر سید جماعت علی شاہ کے پیار کا پاکستان ہے، یہ مہر علی شاہ کی محبتوں کا پاکستان ہے، یہ داتا علی حجویری کی نگاہ ولایت کا خیرات ہے، اوے یہ فقیر محمد کے دربار کی خیرات ہے، یہ پیر سیال لجپال کی بارگاہ کی خیرات ہے۔ یہ پاکستان سبحان اللہ کہیں ذرا، چراغے گولڈا کہتے ہیں عرض وطن ہو تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا ہے، چاند ستارہ علی کا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہے ذرا، نہیں بھی سمجھ آ رہی تھی سبحان اللہ کہے، میں اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوں سبحان اللہ کہے ذرا۔ اس لیے ہم چند پارٹیوں کے گنڈوں کی وجہ سے پاکستان سے کیوں نفرت کریں؟ ہمارا پاکستان کل بھی آباد و شاد تھا، آج بھی آباد و شاد ہے انشاءاللہ۔
اس لیے ہم نے پارٹیوں کو دیکھ کے پاکستان سے پیار نہیں کرنا، ہم نے 90 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کو دیکھ کے پاکستان سے پیار کرنا ہے۔ یہ پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے جو گلیاں، جو گیسیں، جو روڈ، جو روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے جنہوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، گونجے گونجے مسجد، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا، یہ پاکستان ہے۔ سبحان اللہ کا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا، پاکستان بننے کے پہلے کی بات ہے، نوجوانوں نے پوچھا حضرت بتائیں پاکستان بن جائے گا؟ آپ کہنے لگے تم کہتے ہو بن جائے گا، میں کہتا ہوں بن گیا ہے۔ یہ آپ نے ہزاروں دفعہ کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، قائد اعظم نے کہا پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن اس دھرتی پہ پہلے ہندوؤں نے کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ کا، پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا۔ پھر ان نوجوانوں نے سوال کیا محمد علی جناح یہ بتاؤ پاکستان بن گیا تو اس کا قانون کیا بناؤ گے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا، اس کا رول ریگولیشن، اس کی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، فارن پالیسی کیا بناؤ گے؟ آپ نے فرمایا محمد علی جناح نہیں بنائے گا، یہ محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا اس پاکستان کا آئین میں نے نہیں بنانا، کسی پاکستانی نے نہیں بنانا، اس کا آئین 14 صدیاں پہلے نبیوں کا سلطان بنا کے گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہے، لیکن بنایا اسی لیے گیا ہے، اسی لیے بنایا گیا ہے، اور آرام سے گھر بیٹھے بھی نہیں بنا۔ اس لیے لوگ آج ملک پاکستان کو ان چند پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو میں پہلے بار بار بات دہرا رہا ہوں، پاکستان سے پیار کریں۔ سبحان اللہ کہیں۔ یہ پاکستان ان کا نہیں ہے جنہوں نے 5 سال کے بعد باہر بھاگ جانا ہوتا ہے، یہ ان کا بھی نہیں ہے جنہوں نے نوکری کرنے کے بعد باہر بھاگ جانا ہوتا ہے، یہ ان کا بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے خزانے لوٹے ہیں ملک پاکستان کے، یہ ان کا پاکستان ہے کہ پھانسی گھاٹ جب ختم ہو گئے تھے درختوں کے ساتھ مسلمانوں کو لٹکا کے پھانسیاں دی گئی، اور ان سے پوچھا جاتا تھا انگریز اور ہندو کہتے تھے بتاؤ پاکستان بناؤ گے؟ وہ کہتے تھے لٹکا دو لیکن بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ ان کا پاکستان ہے۔ علماء نے فتوے دیے تھے انگریزوں کے خلاف جہاد کے، اور علماء کو بڑے علماء کو پھانسی پہ گھاٹ پہ لٹکایا گیا، حتیٰ کہ انہیں توپ کے سامنے بھی باندھ دیا گیا اور کہا اب کہہ دو کہ پاکستان نہیں بنائیں گے، نہیں تو تمہیں اس توپ کے گولوں کے ساتھ اڑا دیا جائے گا۔ وہ مسکرا کے کہتے تھے یہ تو ایک جان ہے، اڑا دو۔ 40,000 یا اس سے بھی زیادہ کئی علماء کو ٹینکوں کے سامنے باندھ کے اڑا دیا گیا، ان کی بوٹیاں ہوا میں اڑ گئیں، لیکن وہ بوٹیاں وہ ٹکڑے ران کر کے گیا، یہ پاکستان بن کے رہے گا۔ اس لیے یہ نعمت پاکستان ہے، یہ ان ہمارے بزرگوں کا پاکستان ہے۔ 70,000 ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہندو اٹھا کے لے گئے، جن کی عصمت دریاں کی گئے، کنویں بھر گئے جن میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے چھلانگیں لگائیں کہ ہماری اس پاک عزت پہ کوئی غیر مسلم ہاتھ نہ ڈالے، یہ ان کا پاکستان ہے۔ اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرے، ان چوروں لٹیروں کے پیچھے ملک پاکستان سے عداوت نہ کرے، پاکستان سے ہمیں پیار ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اقبال نام کے بزرگ تھے، مصری اقبال بھی آتا ہے اور مولوی اقبال کے نام سے بھی تاریخ میں۔ واگا بارڈر پہ وہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو باؤنڈری ہے انڈیا پاکستان کی، کہتے ہیں ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے جب وہ باؤنڈری کراس کر کے اندر آئے نا، پاؤں میں ان کے جوتے کوئی نہیں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جسم ان کا چھل نہیں ہے زخموں سے، لیکن چہرے پہ نور بڑا ہے۔ تو وہ بابا ہلکی سی آنکھیں کھول کے مجھے کہنے لگا پتر یہ بتا یہ کون سی زمین ہے؟ تو میں نے انہیں گلے لگایا اور ماتھا چوم کے کہا بابا جی یہ پاکستان آ گیا ہے۔
یہ پاکستان کی زمین آ گئی ہے. کہنے لگا بس اتنی کہنے کی دیر تھی، وہ بابا سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے کہنے لگا مالک کا تیرا شکر ہے میری روح کافروں کی زمین میں نہیں نکلی، محمد عربی کے غلاموں کی سرزمین میں آ کے لے کر آئی. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. ہاں یہی میرا وطن ہے، یہی میرا وطن ہے، یہ وہ سرزمین ہے. بھائی میں بات پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ سرزمین ہے کلندر لاہوری کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. مدینے میں بیٹھ کے نبیوں کا تاجدار ابو بکر عمر عثمان و علی کی محفل میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے مجھے پاکستان کی زمین سے اپنے غلاموں کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ ان بزرگوں نے سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک تیرا شکر ہے ہم کافروں کی زمین میں. آج ہمارے نوجوان نسل کہتی ہو کہہ رکھے جی پاکستان ہے، دوڑیے یورپ تے فلاں ملک تے فلاں ملک فلاں ملک. اوے میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں پلٹو اپنے ذہن کی اس کیفیت کو. یہ ہمارے ان بابوں نے بتایا ہے کافروں کی دھرتی پہ مرنا بھی کوئی مرنا نہیں ہے، مرنا ہے تو پاکستان میں مارا جائے. کہنے لگے بس اتنے کہنے کی دیر تھی کہ ان کی روح نکل گئی. اور آخر میں یہ پاکستان یہ جغرافیائی کوئی حقیقت ہی صرف نہیں ہے، یہ معجزہ ہے پاکستان. آپ میں اسی پہ بات ختم کر دوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے. یہ معجزہ ہے. ڈاکٹر اشفاق نے نا ان کا ایک پروگرام لگتا تھا زاویہ کے نام سے، انہوں نے ایک داستان سنائی. کہنے لگے ایک دفعہ میں اسلام آباد میرا آنا ہوا کسی شادی کے فنکشن میں، تو مجھے بتایا گیا سبحان اللہ کو جی ذرا بابا جی کہنے جی پیغام آیا بھائی تسی ہمدانیاں نے نو کرو تو شاہ ہمدان نہ نہ لینے ہو. میں اس واسطے بھی کہنا نا ساڑی شاہ ہمدان نے دروازے تو ہوئی تربیت ہوئی ہے ملے سارے تو انو شاہ ہمدان دے دروازے تو ملنا بھی شاہ ہمدان دے دروازے تو ساڑیاں نسلوں میں آباد رہنا ہے شاہ ہمدان دے ٹکڑے تھے. لیکن وہ فرماندے نے کوئی یہ نہ آ کے کسی اپنے پیران نے گیت گانے رہنے نے تو سی دوسرے نے گیت گانے لگا ساڑھے جھنڈے ہو جی لگنے بلانے. سبحان اللہ کہو ذرا. اور میں یہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، شاہ ہمدان 1400 اولیاء کے دروازے کی خیرات دا کے لیے ہے، 1400 بزرگوں کے دروازوں کی حاضریاں دی ہیں، اور یہ ہاتھ پکڑ کے آپ کے والد نے 1400 اولیاء کاملین کے دروازے کی حاضری دلوائی ہے. ہم ان کے نوکر ہیں سبحان اللہ کہہ ذرا. بہرحال وہ اشفاق کہتے ہیں، ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں میں اسلام آباد شادی میں آیا تو مجھے بتایا یہاں پہ ایک روحانی بابا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں ان سے ملا تو وہ کہنے لگے میرے پاس رومال تھا، میرے گلے میں یوں انہوں نے ڈال لیا، توجہ میری طرف، یوں ڈال کے کھینچا اور مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر اشفاق تم اپنے پروگراموں میں تم لوگ کہتے رہتے ہو ہم نے پاکستان بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کیا. یہ تم نے نہیں بنایا، یہ رب کی عطا ہے، نگاہ مصطفیٰ کی خیرات ہے. آپ فرماتے ہیں جس طرح قوم سمود کو رب نے حضرت صالح علیہ السلام کے دور نبوت سے معجزہ اونٹنی کی صورت میں عطا فرمایا تھا، اور پہاڑوں سے حضرت صالح کی اونٹنی نکلی تھی قوم سمود کو، یہ معجزہ دیا تھا رب کائنات نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا یہاں انگریز، ہندو، کافر، سکھ اور اپنے غدار مسلمان بھی، یہ تو پاکستان کے غدار تھے، پاکستان کے دشمن تھے، پھر بھی رب نے پاکستان آزاد کرایا ہے. فرمایا یہ سمجھ جاؤ یہ رب نے حضرت صالح کی اونٹنی جیسا تمہیں ملک نکال کے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ گھر جا کے سوچ کے کہنا سبحان اللہ. فرمایا یہ وہ معجزہ ہے جو نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح تمہیں رب نے ہر حال میں کھینچ کے دیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور حضرت صالح کی اونٹنی کی سے بے ادبی کی وہ برباد ہو گئے. کہنے لگے ڈاکٹر اشفاق میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، اور تم بتاؤ لوگوں کو، پاکستانیوں کو سمجھ جاؤ اس سے ملک سے نفرت نہ کرو، اس کا پیار ہم پہ فرض ہے، پاکستان کا پیار ہم پہ فرض ہے. وہ بابا کہنے لگا اس کا پیار ہم پہ فرض ہے. تو میں وارننگ دے کے کہتا ہوں قوم سمود نے بے ادبی کی تھی اونٹنی کی، وہ برباد ہو گئے تھے.
جس نے پاکستان کا برا چاہا وہ برباد ہو جائے گا۔ پاکستان کل بھی آباد تھا، پاکستان آج بھی آباد ہے، پاکستان قیامت تک آباد رہے گا، انشاءاللہ آباد رہے گا۔ اس لیے جو اس سے غداری کرے گا وہ خود مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پاکستان کل بھی آباد تھا، پاکستان انشاءاللہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگ اس کی تعریف کریں گے، جنہوں نے سکولوں میں صبح اسمبلیوں پہ یہ دعا مانگی ہے انہیں یاد رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بچپن کی یاد بھی تازہ ہو جائے اور دعا بھی کر لی جائے جمعۃ المبارک کے اس پاکیزہ گھڑیوں میں اور منبر رسول پہ بیٹھ کے اور رب کے گھر میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سونے در دے اللہ رکھے قدم قدم آواز تجھے، قدم قدم آواز، جن کو یاد ہے وہ پڑھ سونے در دے اللہ رکھے قدم قدم آواز، قدم قدم آواز تجھے، قدم قدم آواز، سونے در دے اللہ رکھے قدم قدم آواز، قدم قدم آواز، اس کا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تجھ سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی، سبحان اللہ کہو ذرا، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں اعلیٰ تجھے، ہم دیکھیں اعلیٰ، ہم دیکھیں اعلیٰ تجھے، ہم دیکھیں اعلیٰ، سونے در دے اللہ رکھے قدم قدم آواز، قدم قدم آواز تجھے۔ میرے پاس ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، سونے در دے، سونے در دے اللہ رکھے قدم قدم آواز، قدم قدم آواز تجھے، قدم قدم آواز، قدم قدم آواز تجھے، قدم قدم آواز۔ اللہ کریم کے دربار میں دعا ہے مالک قیامت تک اس پاکستان کو آباد و شاد فرمائے، اس میں بسنے والے باسیوں کو میرا رب دونوں جہانوں کی عزت اور برکت عطا فرمائے۔